ہو رہا ہے، بلکہ ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ، جس کو ہم پازیٹیوٹی بتاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 100 ٹیسٹوں میں سے جو کیے جاتے ہیں ان میں سے کتنے جو ہیں وہ پازیٹیو آتے ہیں، یہ شرح بھی ہم روز دیکھتے ہیں، اور نہ صرف ملک بھر کے لیے دیکھتے ہیں بلکہ شہر بائی شہر اور پروونسز اور مختلف علاقوں کے حساب سے بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس شرح میں بھی ایک لگاتار اضافہ آیا ہے، بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے چند دنوں میں ہی یہ ڈبل ہو گیا ہے، 4.5% سے لے کر بڑھ کے اب یہ تقریباً 9.5% کے قریب آ چکا ہے۔ اب یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ جب بھی یہ کیسز بڑھیں اور یہ پازیٹیوٹی کی شرح بڑھے تو تشویش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم پہ پھر دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، ایڈمیشنز بڑھ جاتی ہیں، داخل مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، جن کو آکسیجن کی ضرورت ہے ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور یہ بوجھ اور دباؤ اس وقت واضح طور پہ ہمارے ہسپتالوں میں نظر آ رہا ہے۔ یہ خاص طور پہ پنجاب کے بڑے شہروں میں ہے، اسلام آباد میں ہے، کچھ پشاور میں ہے، دیگر شہروں میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، لیکن اس کا جو زیادہ زور ہے اس وقت وہ ہمیں پنجاب میں اور کراچی اور پنجاب کے شہروں میں دکھ رہا ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی کہنے کی بات ضروری ہے کہ یہ ہم ایک ملک ہیں، اور یہ بیماری ایک جگہ سے دوسری جگہ ہمیں اس کی جو تبدیلی ہے بڑی جلدی نظر آ جاتی ہے۔ سو اس لیے یہ موقع ہے انتہائی احتیاط کا، اور ہم نے کچھ دن پہلے کچھ انتظامی امور، کچھ ریسٹرکشنز، بندشیں ان کا اعلان کیا تھا۔ کچھ کا تعلق تعلیمی اداروں سے تھا، کچھ کا تعلق سوشل یا ریسٹورانٹ ایکٹیویٹی یا ریسٹورانٹ سے تھا، کچھ کا تعلق شادی بیاہ سے تھا۔ عمومی طور پہ ان ساری چیزوں کا جو مرکز تھا وہ یہ تھا کہ جہاں لوگ زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ بند اور تنگ ماحول میں اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں ہجوم اور رش زیادہ ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر بندش لگائی جائے۔ انفارچونیٹلی اس کے اوپر جو انتظامی ایکشن ہے وہ ابھی تک ہمیں کمزور دکھ رہا ہے، اور ہمارے عوام کی، لوگوں کی، ہم سب کی جو رسپانس ہے، جو کمپلائنس ہے، ہمیں اس میں بھی کمی دکھ رہی، اور اس میں بہت ضروری ہے کہ یہ ہم سب مجموعی طور پہ اس ذمہ داری کو اٹھائیں، چاہے ہم انفرادی طور پہ اپنے آپ کو دیکھیں، ماسک کا استعمال خدا را کیجئے، ہجوم والی جگہ پہ نہ جائیں، شادی بیاہ کی تقریبات کو اوپن ایئر میں رکھیں جیسے کہ ہدایت ہے، کم سے کم گیسٹس کے ساتھ ایونٹ کو مکمل کیجئے، اور جو باقی تدابیر ہیں، جو باقی ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہیں، ان کے اوپر پلیز عمل کیجئے اور اس کو ڈس ریگارڈ مت کریں۔ اس کی خلاف ورزی جو ہے وہ اس وقت شدید خطرناک اور تکلیف دہ ثابت ہوگی ہمارے سارے ملک کے لیے۔ میری تمام جو ہمارے انتظامی امور کو امپلیمنٹ کرنے والی آرگنائزیشنز ہیں پروونسز میں، ہر جگہ، شہروں میں، قصبوں میں، ان سے بھی اپیل ہے کہ وہ مہربانی کر کے اس کو انتہائی سیریسلی لیں، کیونکہ یہ صورتحال ادروائز ہمارے ہاتھ سے خدا نخواستہ نکل نہ جائے۔ کچھ تھوڑی احتیاطی تدابیر اس کے علاوہ ہم آپ کو جو ہماری ٹریول کی کیٹیگریز ہیں اس میں بھی ایک اپڈیٹ بتائیں گے، وہ جو یہاں سے گائیڈنس نکلے گی NCOC سے وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے، لیکن اس کا لب لباب یہ ہے کہ کچھ ایسے ویریئنٹس وائرس کے جو اقسام ہیں جو فرق ہو جاتی ہیں تھوڑی سی، کچھ ایسے ممالک جن کا زیادہ تر تعلق افریقہ یا جنوبی امریکہ سے ہے، وہاں سے براہ راست یا انڈائریکٹ ٹریول جو ہے اس کے اوپر ریسٹرکشنز ہوں گی۔ اس کی جو ڈیٹیل ہے، اس کی تفصیلوں کے ویکسین کا عمل چل رہا ہے، اور اس پروسیس کے اندر ہم نے چند دن پہلے یہ کہا تھا کہ 70 سال سے زیادہ کے جو تمام افراد ہیں وہ کسی بھی سینٹر میں واک ان کر کے ویکسین لگوا سکتے ہیں، صرف شرط یہ ہے کہ ان کے پاس ان کا جو NIC وہ موجود ہو، اور انہوں نے اپنے آپ کو گزشتہ رجسٹر کیا ہو، اور وہ جا کے بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے ویکسین لگا سکتے ہیں۔ اور اس میں ہماری طرف سے کوئی بندش یا رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی جو لسٹڈ ویکسینیشن سینٹر ہے، جو اپرووڈ سینٹر ہے، اس سے جا کے ویکسینیشن لگوا سکیں۔ ویکسینز کی فراہمی کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ اضافی ویکسینز اس دفعہ جو پرچیز کے ذریعے، خریداری کے ذریعے حکومت پاکستان فراہم کر رہی ہے، ان کی بھی دو اضافی کھیپ جو ہیں وہ انشاءاللہ موصول ہو جائیں گی اس مہینے کے آخر سے پہلے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا اور اپڈیٹ کرنا ضروری تھا۔ تو میں آپ سے مخاطب ہوں، پھر سے ایک دفعہ آپ سے درخواست کروں گا
کہ یہ موقع بد احتیاطی کا نہیں. کیسز تیزی سے اوپر گئے ہیں اور جا رہے ہیں، اور اس کو روکنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اس وقت ہمارے پاس، اور وہ یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں، ماسک کا استعمال کریں، سماجی فاصلہ جس کا ذکر ہوتا رہا اس کو رکھیں، ہجوم والی جگہ نہ کریں. جب یہ وبا ختم ہو جائے گی تو ہم تمام یہ تقریبات پھر سے بڑی اور زیادہ دھوم دھام سے کر لیں گے، لیکن اس وقت ہے ان کو سادے طریقے سے کرنے کا، اور کم سے کم ایسی جگہوں پہ جایا جائے جہاں ہجوم اور رش ہے. آپ کے تعاون کا اور اس بات کو سمجھنے کا انتہائی شکریہ.